زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور غریب طبقے پہ نہ تو قربانی واجب ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ابھی میں تینوں کی الگ الگ ڈیفینیشن کروں گا کہ مالدار کسے کہتے ہیں، متوسط کی کیا علامت ہے اور غریب کی کیا علامت ہے۔ یاد کر لیں، تین طبقے ہو گئے، آسان ہے نا، تین ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، کچھ بیچ کے ہوتے ہیں، نہ غریب ہے نہ مالدار ہے، وہ والے بیچ کے نہیں، اور کچھ غریب ہوتے ہیں۔ مالدار پہ تینوں عبادتیں واجب ہیں، صدقہ فطر بھی، تین مالی عبادتیں ہیں نا اسلام میں عام طور پہ جو ہر ایک پر ہوتی ہیں، صدقہ فطر، زکوٰۃ اور قربانی۔ باقی حج کا ایک الگ اصول ہے بالکل، اس میں درخواستیں جب جا رہی ہوں تو اس وقت پیسہ ہو، میں بھی حج کو نہیں لا رہا بیچ میں۔ عام طور پہ جو تین عبادتیں جو ہر سال آ رہی ہوتی ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی، تو یہ تینوں کس پر واجب ہیں؟ مالداروں پہ۔ دوسرا طبقہ ہے متوسط کا، درمیانہ طبقہ۔ درمیانہ طبقہ، اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اور ایک طبقہ ہوتا ہے غریبوں کا، اس پہ نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے، بلکہ وہ صدقہ فطر لے بھی سکتا ہے، زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ درمیانہ جو طبقہ ہے اس پہ زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ لے بھی نہیں سکتا زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ صرف غریب لے سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا فائدہ یار، دوبارہ یاد کر لو۔ یہ مال ابھی بتا رہا ہوں نا، بتا رہا ہوں، ایک دم آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے کیا؟ پہلے 8ویں پاس کرتا ہے، پھر میٹرک میں آتا ہے انسان۔ تو مالداروں پہ زکوٰۃ واجب دیں گے، مالدار الٹا دے گا زکوٰۃ، صدقہ فطر بھی دے گا اور قربانی بھی کرے گا۔ درمیانہ طبقہ زکوٰۃ نہ دے گا نہ لے گا، کیونکہ غریبوں کا حق ہے، متوسط لوگوں کا حق نہیں ہے زکوٰۃ۔ اور صدقہ فطر دے گا، کیونکہ صدقہ فطر اور قربانی کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ غریب نہ ہو، اتنا کافی ہے کہ غریب نہ ہو۔ اور تیسرا طبقہ ہے غریبوں کا، تو جو غریب ہیں وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی لے سکتے ہیں، باقی قربانی تو کوئی بھی گوشت کھا سکتا ہے، مالدار بھی غریب بھی۔ اب مالدار کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بھائی مالدار کہتے ہیں جس پہ زکوٰۃ واجب ہو تو وہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 گولڈ کتنا ہے آپ کے پاس، نمبر 2 سلور یعنی چاندی، نمبر 3 کیش اماؤنٹ یعنی پیسے، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، یورو کی شکل میں ہو، پاکستانی کرنسی ویسے کسی کے پاس ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن خیر سعودی عرب نے پاکستانی کرنسی لینا ہی چھوڑ دی ہے، پہلے ہم جاتے تھے نا کرنسی دو ریال لو، اب وہ کہنا ڈالر دے گا تو ریال ملے گا، کرنسی کو بیٹھ کے اتنی اللہ معاف فرمائے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے۔ اچھا خیر، تو اچھا سعودی عرب والوں کے لیے زکوٰۃ کی الگ ہی نصاب ہے، وہ کہتے ہیں جو پاکستان سے آئے دے دو، بس اس کو آنکھ بند کرو۔ ان کی فقہ کی کتابوں میں نا مسئلہ ہی چینج کر دیا انہوں نے، اور پاکستانی ہونا کافی ہے۔ ایک عرب نے ایسے ہی کیا، ایک زکوٰۃ دے رہا تھا کسی پاکستانی کو، تو اس نے کہا بھائی میں مالدار آدمی ہوں یار، مجھے کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ؟ اس نے کہا نہیں لو۔ اس نے کہا میں فیکٹریوں کا مالک ہوں یار، میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس نے کہا کل پاکستانی مسکین، تو پاکستانی ہے تو تو زکوٰۃ کا مستحق۔ ایک فقہ یہ بھی ہے۔ خیر، تو مالدار کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ سونا چاندی کیش اماؤنٹ جو نقدی ہوتی ہے، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ تجارتی مال اس مال کو کہتے ہیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو۔ آپ نے پلاٹ خریدا، خریدتے وقت کنفیوز تھے کہ بیچوں گا یا اس پہ گھر بناؤں گا، بعد میں فیصلہ کریں گے، وہ پلاٹ مال تجارت میں شامل نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ سمجھتے ہو؟ آپ نے گاڑی خریدی، یار استعمال کرتے ہیں، پرانی ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے۔ نیت اصل میں استعمال کی ہے، پرانی چیزیں بیوی کے علاوہ ہر پرانی چیز انسان نکال دیتا ہے۔ بیگم جتنی بھی پرانی ہو تو آپ بھی اسی حساب سے پرانے ہو جاتے ہو۔ آپ کہتے ہو اب میں اس کو نکالوں گا تو مجھے ملے گی تو کوئی پرانی ملے گی نا، کیا خیال ہے؟ تو اب وہ پرانی والی ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو، اس کو کہتے ہیں تجارتی مال۔ خریدی بیچنے کی نیت سے، لیکن جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی
تو اس سے پہلے آپ کی نیت بدل گئی، یار میں نے خریدی تو اس لیے تھی کہ بیچوں گا، لیکن یار یہ پلاٹ بیچنے کا ہے نہیں، یہ رکھو بچوں کے کام آئے گا، مرنے کے بعد کس کے کام آئے گا؟ بچوں کے کام، یہ رکھو یار بعد میں اس پہ مرغیاں پالیں گے، بکریاں پالیں گے، اس کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب نیت تھی، مگر اب کیا ہو گئی ہے؟ چینج۔ بعد میں دوبارہ بیچنے کی نیت بن بھی گئی تو یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نیت تاحال باقی نہیں ہے، بیچ میں نیت کیا ہو گئی تھی؟ ختم۔ اب اگر دوبارہ بیچنے کی نیت بن بھی گئی تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے وہ مال خریدتے ہوئے نیت تھی بیچنے کی اور کنٹینیو وہ نیت اب تک باقی ہے۔ جیسے دکان میں جو مال خریدا ہوتا ہے، پڑا ہوا ہوتا ہے، سارا دکاندار نے بیچنے کے لیے ہی خریدا ہے، تو سارے مال پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ جن لوگوں کا پلاٹوں کا بزنس ہے، پلاٹ خریدا، نیت یہی ہوتی ہے بیچ دیں گے کل، ان پہ پلاٹوں پہ زکوٰۃ بولو واجب ہے۔ تو چوتھی چیز ہو گئی مال تجارت۔ تو جس کے پاس یہ چار چیزیں یا چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے تین کا مجموعہ یا دو کا مجموعہ یا کوئی ایک چیز اتنی ویلیو ہو اس کی کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ آج کل 52.5 تولہ چاندی کا کیا ریٹ ہے؟ 1,29,30 30 39 کچھ ایسے چل رہا ہے، 1,32 تک ہو گیا پاکستانی کرنسی میں، 1,32 52.5 تولہ چاندی۔ گوگل پہ لکھیں گے فوراً ریٹ آ جائے گا، روزانہ ریٹ چینج ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس کیش اماؤنٹ اتنا ہو، جس کے پاس سونا ہو، آج کل سونا 7.5 تولے پر نہیں ہے کیونکہ سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ سونے کے ساتھ 1 روپے بھی اگر آپ کے پاس ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا بلکہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے۔ 7.5 تولے پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سونے کے علاوہ 1 ٹیڈی پائی بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، پھر سونے کا نصاب ہے۔ ورنہ سونے کے ساتھ آج کل کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، تو سونا کے پھر نصاب نہیں ہوتا، پھر چاندی کا نصاب ہوتا ہے۔ چاندی 52.5 تولہ چاندی 1,32,000 اوپر نیچے ریٹ ہوتے ہیں، تو 1,32,000 کے برابر کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال پڑا ہوا ہو یا کیش اماؤنٹ ہو، تو یہ دیکھے گا اس میں سے قرضے مائنس کر دے گا سارے۔ کیا کر دے گا؟ بولو، قرض۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، وہ 1 تولہ ہی آج کل 2 لاکھ کے برابر ہے، یہ آدھا تولہ سونا ہے تقریباً 1 لاکھ، یہ ہو گیا۔ اور اللہ بھلا کرے آپ نے کوئی چیز خریدی بیچنے کے لیے، مرغا خریدا، چوزا خریدا کہ ذرا مرغا بن جائے گا تو کیا کروں گا؟ اس کو بیچوں گا، تو اس کو بھی شامل کرو گے، قیمت ملائی 8-10 ہزار کا مرغا ہو گیا، اور اس طرح کی ملا ملو کہ 1,32,000 تک معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ پہنچ رہا ہے۔ جس دن آپ کے پاس اتنے پیسے ہو گئے تو اب آپ نے دیکھنا ہے میرے اوپر قرضے کیا کیا ہیں۔ جو قرضے آپ کے اوپر، جو لوگوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ سارے اس میں سے مائنس کرو، چاہے ان کے دینے کا ٹائم آیا ہے یا ٹائم نہیں آیا۔ مثال کے طور پر وسیم بھائی سے آپ نے 1 کروڑ روپے لیے تھے، بولا تھا اگلے سال دوں گا، تو قرضہ جب ہم کسی سے لیتے ہیں نا تو ہم جو وعدہ کرتے ہیں نا 1 سال کے بعد دوں گا، شرعاً سامنے والے کو یہ حق ہے کہ اگلے ہی دن آ جائے وہ مانگنے کے لیے۔ سمجھتے ہو؟ قرضے کی میعاد شریعت میں متعین نہیں ہوتی۔ دیکھو قرضے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے قرض۔ قرض کہتے ہیں آپ نے وسیم سے لے لیے، ستار بھائی سے لے لیے، یار میری شادی ہونے والی ہے، 1 کروڑ روپے چاہیے، 50 لاکھ چاہیے، 1 لاکھ چاہیے، اٹ از کالڈ قرض۔ یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں لیا جا رہا، سمجھتے ہو نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض۔ اور ایک ہوتی ہے دین، ایک ہوتا ہے دین۔ دین کا مطلب ہے آپ نے گاڑی بیچی،